بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو آج بتاؤں گی دعا کی قبولیت کے اوقات اور دعا کے متعلق ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی اور ائمہ معصومین کے ارشاد گرامی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کی کیا فضیلت ہے۔ تو دعا کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بالکل سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے باقاعدہ حصے کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر جو لائق درود و سلام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میں تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی اس بات سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف نہیں دیکھیں گے اور ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب دعائیں مانگتے ہو تم تو وہ مصیبتیں ٹال دیتی ہیں، اور بے شک جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ دعا کے متعلق جو فرامین معصومین ہیں، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ دعا مومن کی سپر ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے یا بار بار دق الباب کرو گے تو دروازہ جلدی کھلے گا، اس لیے بار بار دعا کیا کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کی کچھ اوقات بھی بتائے گئے ہیں کہ کون کون سا ایسا وقت ہے کہ جس وقت اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ضرور عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ جو اوقات بتائے گئے ہیں وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اوقات کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اوقات کو یاد رکھنا ہے، تاکہ جو ہی جس وقت بھی آپ اس طرح کے وقت کے دیکھیں تو آپ ضرور اس ٹائم اپنی دعاؤں کو مانگ لیا کریں۔ تو سب سے پہلا جو وقت بتایا گیا ہے وہ ہے بارش کے وقت، دوسرا باپ کے چہرے کی زیارت کرتے وقت، تیسرا آسمان کی طرف بلند ہاتھ کر کے گڑ گڑا کر روتے ہوئے، اور چوتھا بحالت سجدہ، اور پانچواں مسجد نبوی یا کعبۃ اللہ میں یا معصومین کے حرم میں، چھواں والدین کی اپنی اولاد کے لیے کی ہوئی دعا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور معصومین کے توسل سے دعا کرنا، اور دعا کے اول و آخر محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا۔ یہ جتنی بھی صورتحال بتائی گئی ہیں، ان سب کے ساتھ اگر آپ یا ان سب اوقات میں یا ان سب طریقوں سے اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت محمد کا یہ بھی فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 باپ کی دعا جو وہ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارہا دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔